رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اگر صاحب آپ آگے تشریف لائیں تو میں گفتگو شروع کروں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواہران محترم، سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 26 تک کل ہم پہنچ چکے تھے، اور آج ظاہر ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ پر ہماری گفتگو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. 29ویں آیت تک ہمیں آج انشاءاللہ پہنچنا ہے، جو اس سورہ کی آخری آیت ہے. پروردگار عالم نے 25ویں آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا اور میزان کو بھی نازل کیا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ اس کے بعد لوگ قیام بالقسط کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اٹھ کھڑے ہوں. ان کے اندر اتنا شعور آ جائے کہ وہ عدل کو پسند کرنے لگیں اور اس کے نافذ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. پھر وہ ظلم سے نفرت کرنے لگیں، اور ظلم سے نفرت کا نتیجہ لازمی طور پر ظالموں سے نفرت بھی بنے گا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، لوہے کو پیدا کیا کہ جس کے اندر بأس شدید ہے، قوت کا سامان ہے، جنگ کا سامان ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے دوسرے فائدے بھی موجود ہیں. اس پر ہماری بات کل تفصیل کے ساتھ ہو چکی کہ میزان سے کیا مراد ہے، حدید سے یہاں کیا مراد ہے، اور اس کے علاوہ جو پروردگار عالم نے بینات اور کتاب کا تذکرہ کیا ہے، اس پر ہماری بات کل ہو چکی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس بات کو ایکسپوز کرے، لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ کون بالغیب، اگرچہ اس نے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، نہ اس کے لیے دیکھنا ممکن ہے کہ پروردگار کو ان آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے. اور ان میں سے بہت سے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کو بھی اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر کون بالغیب اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ قوی بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، کوئی خدا کو شکست نہیں دے سکتا. اس کے بعد کیس اسٹڈی کے طور پر جو 26ویں آیت میں پروردگار عالم نے جناب نوح علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر دوسرے رسولوں کا تذکرہ کیا، اور الٹیمیٹلی یہ بات پہنچی جناب عیسیٰ علیہ السلام تک.
اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کے اندر جو کچھ کریکٹرسٹکس ان کے ہیں اس کے اوپر گفتگو بھی. ارشاد ہوا کہ لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم، یقیناً ہم نے نوح کو بھی بھیجا اور ابراہیم کو بھی. وہاں علی الاطلاق یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. یہاں پر جناب نوح علیہ السلام کو اسپیسیفک کر کے کہ جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. اور پھر وجعلنا فی ذریتہم النبوہ، اور ان دونوں کی ذریت میں، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت کو رکھ دیا، والکتاب، اور کتاب کو بھی رکھ دیا. فمنہم مہتد، تو ان میں ایک تعداد تھی کہ جو ہدایت یافتہ تھے، جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا. وکثیر منہم فاسقون، مگر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو فاسق تھے، ٹرانسگریسرز تھے، کہ جنہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا. تو یہ ایک اوور آل جو رویہ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے کہ اگر ہدایت کی بات پیش کی جائے اور ہمارے سامنے اگر فرض کیجئے کہ اگر ریئیکشن کے طور پر ہم فیل کریں کہ مثلا ہماری کوششوں کے باوجود بہت سے افراد قبول نہیں کر رہے اس میسج کو، تو یہ کوئی نیا ایٹیچیوڈ نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے کہ جو مبلغ ہے، جو داعی ہے، جو دین کی طرف بلانے والا ہے، جو پریچنگ کرنے والا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر کوئی فلو نہ رہ جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جو سورہ مبارکہ نحل کی بہت مشہور آیت ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے. اچھے انداز سے پریچنگ ہونی چاہیے، اچھے انداز سے نصیحت ہونی چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ بحث بھی کرو تو بحث اچھے طریقے سے کرو، اس میں لیگ پولنگ جو ہے وہ ٹارگٹ نہ ہو، کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ مقصد نہ ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے، پروردگار کی گائیڈ لائنز کے مطابق اگر ہم پریچنگ کریں گے تو کیا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے کے سارے اسلام کو قبول کر لیں گے، یا اسلام کو قبول جو کر چکے ہیں وہ اسلام پر پوری طرح سے عمل کرنا شروع ہو جائیں گے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان چونکہ یہاں پر آزاد ہے، اختیار رکھتا ہے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے وہ ایمان لے کر آئے، جو چاہتا ہے وہ کفر اختیار کرے. یہاں پر کنپٹی پر پستول رکھ کر گن پوائنٹ پر کسی سے نہ اسلام قبول کروایا جائے گا، نہ اسلام پر عمل کروایا جائے گا. بہرحال فورسفلی تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، چوائس دی جائے گی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی. اب یہ انسان کی مرضی ہے، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے، چاہے وہ کفر کرنے والا بنے. ہاں شکر کرنے والا بنے گا تو دنیا میں برکتیں حاصل کرے گا، آخرت میں اجر اور خدا کی رضا کو حاصل کرے گا. اور اگر دنیا کے اندر وہ کفر کرنے والا ہے تو لازمی طور پر خدا کی ان مخصوص رحمتوں سے، برکتوں سے محروم رہے گا، پھر اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. آخرت میں خدا کی طرف سے عذاب آ جائے گا. مگر یہ ایٹیچیوڈ اس دنیا کے اندر رہے گا. پروردگار عالم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق بھی تبلیغ کرنے کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ سب کے سب پکے پکے مومن ہو جائیں گے، سب کے سب متقی پرہیزگار ہو جائیں گے. نہ یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. انسان کی ذمہ داری ہے اپنی کوشش کرنا. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو ملتا ہے وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے، بس وہ کوشش کرے اور پھر جتنا اس کا رزلٹ مل جائے اس پر وہ شکر خدا ادا کرے، اس لیے کہ وہ کوشش کا مکلف ہے، نتیجے کا مکلف نہیں ہے. فمنہم مہتد، پروردگار کہتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے کیس میں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں، ان کی ذریت کے اندر بھی جو سلسلہ چلا ہے تو بعد میں ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہو گئے. کثیر منہم فاسقون، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ٹرانسگریسرز کی ہے کہ جنہوں نے فسق و فجور کو اختیار کیا. ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، اس کے بعد خدا فرماتا ہے 27ویں آیت کے اندر کہ پھر اسی سلسلے میں ایک کے بعد دوسرا رسول آتا رہا. یعنی ایک رسول آیا، اس کے بعد دوسرا رسول آیا، پھر تیسرا رسول آیا. قفینا یعنی تخفیہ، جس طرح سے ہم کہتے ہیں قافیہ شعر کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک قافیہ جیسے ایک میں شعر ختم ہوتا ہے، دوسرے شعر کے اندر پھر اسی انداز سے وہ قافیہ آتا ہے. تو بالکل یہی کہ معاملہ یہاں پہ کہ توحید نبوت، جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی تفسیر نمونہ کے اندر لفظ استعمال کیا کہ توحید نبوت، کہ یہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کا بنیادی کور وہ تو ایک ہی ہے. اس کے اندر تو فرق نہیں، شریعتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے مصلحت پروردگار، منشاء پروردگار، لیکن جو کور میسج ہے وہ تو ایک ہی ہے. تو یہ آپس میں ان کے درمیان ایسا نہیں تھا کہ کسی قسم کا کانٹرڈکشن ہو، بلکہ جو بنیادی اصول دین عقائد کی جو بحث ہے اس کے اندر سب ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے، کمپلیمنٹ کرنے والے، اور پے در پہ وہ آ رہے تھے. تھوڑے تھوڑے گیپ کے بعد ایک رسول جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، پھر چوتھا. ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسولوں کا سلسلہ قائم رکھا، مختلف رسولوں کو بھیجا. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر جناب عیسی ابن مریم
جن کی ماں کا نام مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم نے بھیجا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، یعنی وہی بائبل گوسپل. وَجَعَلْنَا، اب یہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ یہاں پر آیا، تو یہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو فقط اتنا ہے کہ ہم نے انہیں بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی. مگر اب اس کے بعد جو ان کے ماننے والے ہیں، جو واقعاً ماننے والے تھے، ان کے اندر اخلاقی اعتبار سے، ویلیوز کے حوالے سے ان میں کیا چینج آیا؟ کہ وہاں پر بھی ایسا تھا کہ کسی نے قبول نہیں کیا یا سب نے قبول کر لیا؟ نہیں، وہاں پر بھی ایسا نہیں تھا. ایک تعداد ہے کہ جس نے اس میسج کو قبول کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا، ہم نے ان کے دلوں کے اندر رکھ دیا، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ان لوگوں کے دلوں کے اندر جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا. ایک تو یہ کہ فقط نام لے لے، نہیں، جنہوں نے واقعاً فالو کیا، اتبعوہ، ان کے دلوں کے اندر ہم نے رأفت اور رحمت، ان دونوں کو ہم نے رکھ دیا. یعنی ان کے اخلاق کے اندر اتنی تبدیلی آئی، ان کے دلوں کے اندر. ایک درود بھیجئے محمد و آل محمد کا. ماشاءاللہ قرۂ قرآن، قاریان قرآن، درود بھیجئے محمد و آل محمد کا. تو وہ جو فالو کرنے والے تھے، یہاں آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ پروردگار عالم اتبعوہ، کہ جنہوں نے ان کو فالو کیا ہے، جنہوں نے ان کی اتباع کی. جناب عیسیٰ علیہ السلام خود رقیق القلب تھے، خود نرم دل تھے، ان کا دل واقعاً سافٹ تھا. اور ہر نبی جو ہے وہ اسی انداز سے اپنے ماننے والوں کے حوالے سے ان کی بہتری کے لیے اس کے دل کے اندر ایک درد ہوتا ہے. آپ غور فرمائیے کہ خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ مبارکہ توبہ کی آخری آیتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پیغمبر کے لیے بھی، ختمی مرتبت کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ نبی ایسا نبی ہے کہ تمہارے لیے درد محسوس کرتا ہے. اور کس حد تک کہ اگر پریشانی تم پر آتی ہے ناگوار اسے گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور تمہارے معاملے میں حریص ہے، چاہتا ہے کسی طرح سب کا بھلا ہو جائے، چاہتا ہے کسی طرح سب کی ہدایت ہو جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بعض علماء نے کہا کہ یہ اسی کی تشریح ہے کہ رؤوف اور رحیم کا جو لفظ بعد میں آیا، رؤوف کا مطلب یعنی اس درد کو محسوس کرنا کہ جو سامنے والے کے اوپر آ رہا ہے. اگر کوئی اور مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اس پریشانی کو دیکھ کر اپنے دل میں درد محسوس کرنا. انگلی اس کی کٹی ہے، خون اس کا بہہ رہا ہے، مگر بہ خون اس کا رہا ہے، درد مجھے ہو رہا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی اہم ترین کتاب یا اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب انسان کامل، اس کا ایک پورا چیپٹر جس کے اندر انسان کامل کی خصوصیات کو سمرائز کیا ہے کہ وہ کون سی ایک صفت ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انسان کامل کی ایسی پراپرٹی ہے کہ اگر وہ کسی کے اندر آ جائے تو وہ کمال کی شاہراہ کے اوپر آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ اگر ایک انسان درد محسوس کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہراہ کمال پر چل رہا ہے، پھر وہ پرفیکشن کی طرف جا رہا ہے. اس کتاب کے اندر شہید مرتضیٰ مطہری کا ٹارگٹ جو ہے وہ مولا کائنات کی سیرت کو اینالائز کرنا ہے کہ مولا کی سیرت کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھیں. اسی میں اس آیت کو بھی انہوں نے کوٹ کیا اور دوسرے کوٹیشنز اس کے اندر موجود ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، پریشانی تم پر آتی ہے، ناگوار اسے گزرتا ہے، برا اسے لگتا ہے، یہ ہے رافت. اور دوسرا معاملہ کہ وہ پھر بیٹرمنٹ کے لیے پھر سٹیپس بھی لیتا ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی سٹیپ لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر فردر امپروومنٹ کے لیے، فردر کنڈیشنز کو بہتر بنانے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے وہ سٹیپ بھی لیتا ہے. کہ یہ ہے رحمت. ان دو چیزوں کے درمیان اس طرح سے فرق کیا گیا. بعض علماء نے کہا کہ یہ سنونیمز ہیں، یہ مترادف ہیں، بعض نے دقت کے ساتھ اس فرق کو واضح کیا. ایک تو یہ کہ آپ کسی کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تڑپتا ہوا دیکھا، درد بھی محسوس کیا اور آگے بڑھ گئے. دوسرا یہ کہ نہیں، تڑپتا ہوا دیکھا، درد محسوس کیا، یہ رافت ہو گئی. اب اس کے بعد اس کے اس درد کو دور کرنے کے لیے سٹیپ کیا لیا، اگلا سٹیپ کیا لیا کہ ہاں صاحب وہ درد میں ہے تو کیا کیا جائے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، اس کی بینڈیج کی جائے، اس کو انجیکشن لگایا جائے. یہ کیا کیا، یہ جو سٹیپ لیا اس کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے. تو پروردگار عالم یہاں پر ان سنسیئر کرسچنز کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات پر بھی
پروردگار عالم نے ایک مرتبہ کہا لیسو سوان، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں. اہل کتاب کے اندر بھی سب کے سب برابر نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وی شوڈ پینٹ ایوری بڈی ود دا سیم برش، سب نالائق ہیں، سب بیکار ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جذبہ رکھنے والے بھی افراد ہو سکتے ہیں، اچھے افراد بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر سب خراب نہیں ہے، ہمارے اندر سب اچھے نہیں ہیں. انصاف کی بات تو یہی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیں، وہ درست نہیں ہے. اگر کسی کے پاس واقعاً صحیح طرح سے میسج پہنچا ہی نہیں ہے تو ہم ذمہ دار ہیں کہ اس تک وہ میسج صحیح طرح سے پہنچا کیوں نہیں اسلام کا. اگر وہ اسی میسج کو جتنا اس تک پہنچا ہے اسی کو اینالائز کر کے جو اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے اور وہ کام انجام دے دے تو ہم پروردگار کو عادل مانتے ہیں، خدا کو ظالم نہیں مانتے. بہرحال اس کی تفصیلات علم کلام کی مباحث کے اندر ہے، ہم اس ڈیٹیل کے اندر نہیں جا سکتے. لیکن واپس آئیے، یہاں پر پروردگار عالم نے ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ ہم نے یہ جذبہ رافت کا اور رحمت کا یہ رکھ دیا ان لوگوں کے اندر. ہاں، ایک تیسری چیز جو انہوں نے ایجاد کی، ہم نے اس چیز کو ان پر لازم نہیں کیا تھا. اس کی بھی گرامیٹیکل انٹرپریٹیشنز تو بہت زیادہ ہیں اور اس میں جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس موقع پر کم سے کم. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ لفظ روحبانیت اور رہبانیت دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر جو قراءات معروف ہے اس کے مطابق رہبانیت. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کا جہاں تک تعلق ہے موناسٹسزم، یہ جو مونکس بن جانے والا یا ننز بن جانے والا جو کانسیپٹ ہے، پروردگار فرماتا ہے ہاں یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے خود انیشیٹ کی، اس کو خود انہوں نے انوویٹ کیا. ما کتبناها علیہم، ہم نے اسے ان کے اوپر لازم نہیں کیا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، اور انہوں نے بھی جو اسے انیشیٹ کیا، اسے انوویٹ کیا، اسے انٹروڈیوس کیا، تو اس کو انٹروڈیوس کرنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ اس کے پیچھے جذبہ برا نہیں تھا، جذبہ اچھا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، وہ اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے تھے. فما رعوها حق رعایتها، مگر اس کے حق کی رعایت یہ لوگ نہیں کر پائے. ایک تو خود انیشیٹ کیا. دیکھیں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھئی اگر فرض کیجئے کہ ایک میزان پروردگار عالم کی طرف سے ہے، بس ہم اپنے کیس کے اندر کہیں کہ بھئی محمد اور آل محمد، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. قرآن مجید کا یہ پروردگار عالم کی کتاب ہے، یہ طریقہ کار ہمارے پاس آ گیا، دیا گیا دستور العمل کہ یہ ہے، اس طریقے سے چلنا ہے. اب اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے اضافہ کرے اور اسے دین کی طرف منسوب کر دے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ انحراف آ جائے گا، اس کے نتیجے میں ڈیویشن آ سکتی ہے. بدعت کا لفظ اسی سے آیا کہ وہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ایک سیٹ پیٹرن تمہارے لیے دیا گیا ہے، اس میں اگر ایک انسان مباحات کے دائرے میں مباح سمجھتے ہوئے کسی کام کو انجام دے اچھی نیت کے ساتھ تو گنجائش ہے. مگر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اسی چیز کو دین سے منسوب کر دیا جائے، دین کی طرف اس کی نسبت دے دی جائے، تو ظاہر ہے پھر وہ معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد وہ والا معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ جس کے نتیجے میں لازمی طور پر کہیں نہ کہیں انحراف ضرور آ جائے گا. اور یہ چیز پھر بہت زیادہ ڈینجرس ہے، کبھی مسٹسزم کے نام سے، کبھی موناسٹسزم کے نام سے، اور کبھی عنوانات اچھے رکھے جاتے ہیں مگر اس کے اندر جو کنسیلڈ میننگز ہوتے ہیں اس میں اتنا ڈیویشن آ جاتا ہے کہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. مثلا عنوان عرفان کا رکھا جائے مگر اس کے پیچھے صوفیزم آ جائے. یہ وہ سارے انحرافات ہیں کہ جس کا سامنا دنیا کے اندر مختلف اقوام بھی کر رہی ہیں اور بعض جگہوں پر خود صاحبان ایمان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پروردگار عالم یہاں پر فرماتا ہے کہ ان کا اگرچہ جذبہ اچھا تھا مگر اس جذبے کے ساتھ جو کام انہوں نے کیا، نمبر ایک، ہم نے اسے ان پر اوبلیگیٹری نہیں بنایا تھا، ہم نے اسے مینڈیٹری نہیں بنایا تھا. We did not declare that particular practice compulsory. ہم نے اسے ان کے لیے لازم نہیں کیا تھا. ایک تو انہوں نے خود یہ کام کیا، موناسٹسزم کی طرف چلے گئے، رہبانیت کی طرف چلے گئے. اور پھر دوسرا معاملہ فما رعوها حق رعایتها، پھر جو انہوں نے خود جو ایک کام کیا تھا اس کی رعایت خود بھی نہیں کر پائے. ٹارگیٹ کیا تھا؟ ٹارگیٹ یہ تھا نفس کشی، کہ نفس کو کچل کر رکھ دو. دیکھیں اسلام نے زہد کی بات کی ہے، اسلام نے ضبط نفس کی بات کی ہے، نفس کو کنٹرول کرو. ایک یہ کہ نفس کو کچل کر رکھ دو. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام پسندیدہ نہیں سمجھتا. اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے، اس حق کی رعایت بھی کرنا ضروری ہے. دیکھیں مثلا
وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور ہمیں آخر کی طرف بڑھنا ہے. اگر آپ غور فرمائیے, اسلام مثلا ایک انسان کے اندر خواہشات ہیں. اب یہ مناسٹسزم کے اندر تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ شادی نہیں کر سکتے. جو شادی نہیں کر سکتے تو کیا وہ جذبہ ختم ہو جائے گا؟ شاذ و نادر کوئی ایک آدھ دو کیس نکل آئے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ اگر آپ ایون انٹرنیٹ کے اوپر جائیے اور ہسٹری آف کرسچین مناسٹسزم کو خالی ٹائپ کریں اور دیکھیں کہ جو ویب سائٹس کھلتی ہیں تو وہ کیا ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں. وہ اکا دکا 2 5 10 افراد نکل آئیں وہ ایک الگ بات ہے, مگر کیا اس کو کامن پریکٹس کے طور پر پروپیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک میجورٹی, ایک بڑی تعداد بس وہ خدا سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ شادی نہ کریں؟ اگر واقعاً سب کے سب اس طریقہ کار پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہیومن ریس ختم ہو کر رہ جائے. کیا واقعاً یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے درمیان؟ ناممکن ہے. اسلام دین فطرت ہے, اسلام دین فطرت ہے. اسلام کبھی یہ بات نہیں کرے گا کہ شادی نہ کرو. اسلام تو انکریج کرے گا کہ شادی کرو, شادی کرو اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو. اسلامی زہد یا اسلامی تقوی وہ سادگی کی بات کرتا ہے. وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ اسراف مت کرو, وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ تم اپنی لائنز کو کراس مت کرو, مگر وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ جو فطری خواہشات یا ڈیزائرز پروردگار نے رکھی ہیں ان کو ختم کر دو. امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام, وہ مشہور خطبہ جو عام طور پر نکاح کی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے, اس کے اندر آپ غور فرمائیے جملہ کیا ہے, ان اغناہم بالحلال عن الحرام. پروردگار کی جو حمد و ستائش اور تعریف کی جا رہی ہے وہ اس بات کے اوپر کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. یعنی حلال کے اندر اتنی وسعت رکھی ہے کہ انسان حرام سے بے نیاز ہو گیا. اگر اسلام نے زنا کے اوپر, ایڈلٹری کے اوپر پابندی لگائی ہے, شادی کو انکریج کیا ہے, سور اور کتے کے گوشت پر پابندی لگائی ہے, تو انسان سے کہا گیا ہے کہ حلال گوشت جانوروں کی فہرست یہ ہے, ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. آپ نے غور فرمایا؟ اگر اسلام کہتا ہے کہ شراب مت پیو تو یہ نہیں کہتا کہ کچھ مت پیو. پانی کو حلال قرار دیا ہے کہ تم اپنی پیاس کو سیٹسفائی کرو. یہاں پر آج تھوڑا سا وقت میں زیادہ ہی لوں گا, حالانکہ مجھے معلوم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر میں زیادہ وقت لے لوں تو آپ میرا کیا کر لیں گے. اس لیے آخری تقریر ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر, یہ میں نے کسی عالم سے سنا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس نے, دو دوست آپس میں فیصلہ کرتے ہیں, ایک کہتا ہے کہ صاحب میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں اور میں جا رہا ہوں جنگل کی طرف. وہ چلا گیا جنگل کی طرف. دوسرے نے کہا نہیں بھائی میں شہر میں رہوں گا, ٹھیک ہے اللہ کی عبادت وغیرہ سب کروں گا لیکن شہر میں رہ کر کروں گا. وہ چلا گیا جنگل کے اندر اور جا کر اس نے, اب مجھے نہیں معلوم یہ قصہ سے اختراعیہ ہے, اس کو باقاعدہ فیبریکیٹ کیا ہے, لیکن بہرحال اس کے اندر میسج بہت اچھا ہے کہ وہ گیا جنگل کے اندر ریاضتیں کر کر کے اور وہ وہاں تک پہنچا کہ شیر کو کنٹرول کر لیا. یعنی اب شیر اس پر غراتا نہیں ہے, دھاڑتا نہیں ہے, بلکہ اس کے کنٹرول میں آ گیا. نا ہی کین رائڈ لائن, وہ اس کے اوپر بیٹھ کر موو کرتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. اچھا اب یہ آیا, بہت توجہ کیجیے گا, وہ شیر کے اوپر بیٹھا اور بیٹھ کر اب وہ اپنے اس دوست سے ملنے شہر آ رہا ہے کہ جو شہر میں تھا. وہ آیا لائن کے اوپر, شیر کے اوپر بیٹھ کر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں شہر کے اندر کہ یہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور شیر کو چلا رہا ہے, گھوڑے کی طرح چلا رہا ہے. تو وہ آ گیا اور پوچھ رہا ہے وہ میرا دوست کہاں پر ہے. لوگ بتا رہے ہیں کہ صاحب تمہارے دوست کی دکان وہاں پر ہے بازار کے اندر. اب یہ بازار کے اندر گیا, پارکنگ ڈھونڈی, اپنے شیر کو پارک کیا اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے دوست سے ملاقات کی. اچھا ڈیفینیٹلی وہ امپریس کر رہا ہے کہ دیکھو میں شیر کو کنٹرول کر کے لے کر آیا, یو ہیو ڈن نتھنگ, تم ناکام رہے, تم دکان سنبھال رہے ہو شہر کے اندر. میں دیکھو جنگل کے اندر گیا, میں نے مناسٹسزم کو اختیار کیا, آئی بیکیم دا مونک, اور واٹ آئی اچیوڈ, لائن میرے کنٹرول میں. وہ شیر وہاں کھڑا ہوا ہے, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا یہ دوست جو تھا اس نے کہا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے, ہیلو ہائی کرنے کے بعد سلام دعا ہو گئی, اب جو چائے پانی وغیرہ وہ کہ ٹھیک ہے میں ذرا ایک کام سے آ رہا ہوں, 5-10 منٹ کے اندر آتا ہوں, تم ذرا یہاں پر بیٹھو, کوئی گاہک آئے تو ذرا دیکھ لینا. کہ ٹھیک ہے. اب یہ چلا گیا. یہ 10 منٹ کے دوران, 5-10 منٹ جتنا بھی وقت تھا اس کے دوران, ایک خاتون حسین و جمیل, ویری بیوٹیفل پریٹی وومن, وہ آئی. اور جب آئی تو یہ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پایا. ایز اے ریزلٹ وہ جو ایک شیشے کا برتن کچھ پڑا ہوا تھا, گلاس کا وہ پڑا ہوا تھا, وہ ہاتھ اس کا اس سے ٹکرایا, وہ گر گیا, چکنا چور ہو گیا, ختم. کچھ کیا نہیں اس نے, وہ خاتون چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد جو اس کا دوست تھا وہ واپس آیا اور اس نے آ کر پوچھا یہ گلاس کیسے ٹوٹ گیا.
تو یہ بڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہ پھر بتایا اس نے کہ نہیں یہ اس طرح سے ہوا تھا اور جو گلاس ہے وہ یہاں پر ٹوٹ گیا, میرا ہاتھ لگ گیا, میں کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا, میرے ہاتھ کو جنبش ہوئی, حرکت ہوئی اور یہ ٹوٹ گیا. اس دوست نے ایک جملہ کہا اور واقعاً بڑا کام کا جملہ ہے. اس نے کہا بس اتنا سمجھ لو کہ جنگل میں جا کر شیر کو قابو کرنا آسان ہے, شہر میں رہ کر نفس کو قابو کرنا کمال ہے. کمال یہ ہے کہ انسان اس میں اچھا اب دیکھیے اسلام کچھ پریکٹسز بتاتا ہے. یہ خود روزہ ایک پریکٹس ہے کہ صبح سے شام تک اپنے نفس کو کنٹرول کرو, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, حلال ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی پورا سال بس روزہ ہی رکھتا رہے. حج کے لیے جاؤ, اپنے وطن کو ترک کرو, عمرے کے لیے جاؤ, زیارت کے لیے جاؤ, نماز کے لیے آؤ, سوئے ہوئے اٹھ جاؤ, فجر کی نماز پڑھو. ہے نفس کو کنٹرول کرنے کی بات ہے, نفس کو کچلنے کی بات نہیں ہے کہ نفس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا جائے. نہیں, اس کو بیلنس کرو, اعتدال پر لے کر آؤ. جو اخلاقیات کی کتابوں کے اندر ان چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ما کتبنا علیہم, ہم نے ان کے اوپر اس کو واجب نہیں کیا تھا, اس چیز کو ہم نے ان کے اوپر واجب نہیں کیا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ, انہوں نے خود کیا تھا. مقصد ان کا کیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرے. فما رأوها حق رعایتها, اس کے بعد خود بھی اس حق کی رعایت نہیں کر پائے, یعنی جیسا وہ خود چاہ رہے تھے خود بھی اس کو پریکٹس اس طرح سے نہیں کیا. کیا نتیجہ, کیا مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ وہی ان ویب سائٹس کے اوپر اگر جا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ بہترین شرابیں اسی گرجا گھر سے, کلیسا سے, چرچ سے مل رہی تھی, لکھ کر وہاں پر اویلیبل تھا. وہیں پر وہ راہب اور راہبائیں, وہ مونکس اور ننس جو رہ رہے تھے, انہی کے تہہ خانوں کے اندر ان لیجیٹیمیٹ بچوں کی قبریں موجود تھیں. وہ تہہ خانے قبرستان بنے ہوئے تھے, گریو یارڈ بنے ہوئے تھے. اس لیے کہ اگر آپ سمندریا کے آگے اگر آپ بند باندھیں گے, یا اس طریقے سے پانی بہ رہا ہے اس کے آگے آپ بند باندھیں گے, اس کو روکیں گے اور اس کو چینلائز نہیں کریں گے تو پانی تو بہرحال اپنا راستہ بنا لے گا, ادھر سے نہیں تو ادھر سے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے. کہاں تک آپ روکیں گے اسے؟ اسی لیے اسلام جو فطری خواہشات ہیں انہیں کچلنے کی بات نہیں کرتا, ان کے لیے راستہ دیتا. ان اغناہم بالحلال عن الحرام, کہ وہ حلال کے ذریعے سے حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, ان میں سے بھی یہ جو راہب بن گئے, راہبائیں بن گئی, ان میں سے بھی اگر کوئی ایمان لے آئے, اسلام آ گیا ہے, اب اسلام کو قبول کر لیں, پیغمبر اکرم پر ایمان لے آئے, قرآن کے اوپر ایمان لے آئے, آل محمد کو قبول کرے, تو ان میں سے جو افراد ہیں ان کو ان کا اجر دیا جائے گا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد فاسقوں کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, آخری دو آیتیں, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھو یہ ہے وہ چیز, ضبط نفس کی بات ہے, کنٹرول کی بات ہے کہ تمہارے اندر کنٹرول آنا چاہیے. جو مولا کی تعبیر ہے کہ گھوڑے پر جم کر بیٹھو اور گھوڑا تمہارے کنٹرول میں ہو, اسی طرح سے نفس تمہارے کنٹرول میں ہو, تم کرنا چاہتے ہو, نفس تمہارا تابع ہو. یہ تمہارا کنٹرول جو اس کے اوپر ہے یہ تقوی ہے مولا کی تعبیر کے مطابق. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ, اور رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ. ایک تو وہی بات, خطاب صاحبان ایمان سے ہے, اور پھر کہا جا رہا ہے آمنوا, ایمان لے کر آؤ, جو ہم نے پیچھے پڑھا بھی کہ پروردگار عالم صاحبان ایمان کو اس کے اندر ڈانٹتا ہے کہ صرف نام کا ایمان کافی نہیں ہے. ایک دوسری تعبیر بھی کی گئی اس کی کہ یہاں پر عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم سے پہلے اگر انہیں مومن مانا جائے کہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان تھا, کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا تو تم مان رہے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ, اور اس رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ, اللہ اپنی رحمت کے دونوں حصے تم کو دے دے گا, دو حصے تمہیں دے گا. وہ دو حصے کون سے؟ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا میں بھی رحمت پروردگار کے حصہ حقدار بن جاؤ گے, آخرت میں بھی رحمت پروردگار کے حقدار بن جاؤ گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, اور تمہارے لیے نور قرار دے گا, روشنی قرار دے گا, تمشون بہی, کہ جس کی روشنی میں تم اپنا سفر آگے بڑھا سکو گے. دنیا کے اندر بھی انسان ہدایت کی روشنی میں ہوگا, اور آخرت میں تو ہم پڑھ چکے یوم تری المؤمنین, اے حبیب آپ دیکھیں گے قیامت کے میدان میں کہ صاحبان ایمان کا نور یسعى نورہم, ان کا نور حرکت کر رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں بھی. تو وہ نور پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں عطا کیا جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہاری مغفرت بھی پروردگار اس کی بھی تمہیں گارنٹی دیتا ہے کہ تمہاری مغفرت بھی کر دی جائے گی. تم اسٹیپ تو لو, کوشش تو کرو. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, یقیناً
اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. یہ پھر امید دلانے والا انداز جو پروردگار کا ہے. پھر خدا فرماتے ہیں اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل الکتاب یہ نہ سمجھے، یہودی اور عیسائی نہ سمجھیں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب تو انہیں اللہ کے فضل کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھیں، ابھی بھی امکان موجود ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر ابھی بھی وہ اسلام کو قبول کر لیں تو ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. یہاں پر بھی کچھ گرامیٹیکل ڈسکشنز ہیں لا کے حوالے سے کہ یہ نافیہ زائدہ ہے یا نہیں، اس کو اسی طرح سے بات کی جائے گی. وہ ساری بحثیں جو ہیں وہ اپنے مقام پر. ابھی اس وقت کم سے کم جو ایک نظریہ جو علامہ سید علی نقی صاحب نے فصل الخطاب کے اندر اختیار کیا ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. البتہ اس کے حوالے سے 2-3 اور نظریات بھی ہیں لاکھوں زائدہ مان کر، لیکن چھوڑیے اس کو. لِأَلَّا يَعْلَمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل الکتاب نہ سمجھیں، یہودی اور عیسائی یہ نہ سمجھیں، اللہ یقدرون علی شیء، کہ اب تو ان کے اختیار میں کچھ رہا ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کہ اب تو بالکل معاملہ گیا، دے آر لاسٹ کیس، اب اس کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ رحمت خدا کے حقدار نہیں ہو سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی بھی ایمان لے آئیں تو ابھی بھی دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے. علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ، یقیناً سارے کا سارا فضل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے عطا کرے. واللہ ذو الفضل العظیم، یقیناً اللہ صاحب فضل عظیم ہے. یہ ہے سورہ مبارکہ حدید کا مکمل بیان. الحمدللہ کسی حد تک ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا مکمل بیان تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کی مکمل شرح ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک مطالعے کے طور پر ہم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی کہ ان 29 آیتوں کے اندر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر ایک انسان اس حد تک خود چلا جائے، اگر وہ فرعونیت کو اختیار کر لے، قارون بن جائے، اگر یزید بن جائے، امیر شام جیسا کردار اختیار کر لے، اس میں پروردگار کی تو کوئی خطا نہیں ہے. آپ غور فرمائیے کہ قرآن مجید آیا ہدایت دینے کے لیے، قرآن مجید ہی کو پارا پارا کر دیا جائے، اس میں خدا کی تو کوئی خطا نہیں ہے. پروردگار عالم نے محمد و آل محمد جیسی نعمتیں نازل کی، رحمتیں نازل کی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر اکرم تعارف کروا کے جا رہے کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا. ایک طرف قرآن کو پارا پارا کیا جائے، دوسری طرف جگر گوشہ رسول کو پارا پارا کیا جائے. کیا پروردگار عالم پر الزام ہے یا انسان خود ذمہ دار ہے؟ کثیر منہم فاسقون، ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو فاسق ہیں، قبول نہیں کرنا چاہتے، دے آر ٹرانسگریسرز. یہ وہ افراد ہیں جو رسپانسبل ہیں. آپ مجھے بتائیے واقعی یہ بغض کا کون سا مرحلہ ہے، بغض کا کون سا معاملہ ہے کہ جہاں پر شہید کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، سر اور جسم کے درمیان جدائی ڈالنے کے بعد یہ اعلان کیا جائے، جناب زینب کے پاس جناب فضہ یہ خبر لے کر آئے کہ اے بی بی میں نے بڑی عجیب خبر سنی ہے، بڑا عجیب اعلان سنا ہے. جناب زینب کہتی ہیں اماں فضہ کیا رہ گیا اعلان کرنے کے لیے؟ اب کون سا ایسا اعلان باقی ہے؟ میرا ماجایا قتل کر دیا گیا، میرا بڑا گھرانہ قتل کر دیا گیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ کہا کہ نہیں بی بی عجیب اعلان ہوا ہے، عمر سعد نے حکم دیا ہے گھوڑوں کی نال بندی کرنے کا، گھوڑوں کی نال بندی کرنے کا حکم دیا گیا. اور اس کے بعد پھر جب گھوڑوں کی نال بندی کر دی گئی اور جسموں کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے دوڑنے لگے، تو آپ سنتے ہیں علماء کرام سے مقاتل کے اندر لکھا ہے کہ ہر قبیلے والا آ کر شہداء کربلا میں سے ایک شہید کی لاش کو اٹھا کر لے جاتا. ہر کے قبیلے والے آگے بڑھ کر ہر کے لاشیں کو لے گئے کہ یہ بہرحال ہمارے قبیلے والا ہے، ہم اس کی لاش کی پامالی برداشت نہیں کر سکتے. ایک ایک کر کے سارے لاشیں ہٹا دیے گئے، اور جب آخر میں گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا تو صحرائے کربلا میں فقط ایک جسم حسین کا تھا. یہ زہرا کی کمائی تھی کہ جس کے بارے میں کوئی یہ بولنے والا نہیں تھا کہ یہ ہمارا ہے، اس کا تعلق ہم سے ہے، ہم اس کے لاشے کی پامالی برداشت نہیں کریں گے. گھوڑے دوڑتے چلے گئے اور لاشہ حسین پامال ہوتا چلا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہم ناقص، ہماری عبادتیں ناقص، تو کامل، تیری رحمت کامل. محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما. مالک حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما. آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہے ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے شہداء کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما. کوہاٹ اور ہنگو کے مومنین جو آج شہید ہوئے ہیں، اے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما.
ان کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک ان میں جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، انہیں صحت کامل اور عاجل عطا فرما۔ مولانا نادر صادقی صاحب، ماسٹر غلام عباس اور جتنے بیمار ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کریں، پروردگار عالم ان سب کو صحت کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ وخلا ليته اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم۔ یا اللہ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، سورہ مبارکہ حدید 57واں سورہ، 29 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ، یعنی 29 ورسز پر، اور اس کی آیت نمبر 25 پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ کل جن آیتوں کو ہم نے ٹچ کیا تھا اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی مصیبت زمین میں آتی ہے یا تمہارے اپنے نفسوں کے اندر، اپنے وجود میں آتی ہے، تو ایک بہت بڑا حصہ جو اس آیت کے اندر کور ہوتا ہے وہ ان سے متعلق ہے کہ جس کے اندر انسان کا ایسا کوئی رول نہیں ہے، اس کو انہیں فیس کرنا ہے اور اس میں پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، جس پر کل ہماری گفتگو ہو چکی۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ان میں سے مصیبتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جسے ہم نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ایک سیٹ پیٹرن کے طور پر تمہارے اوپر ان تمام مصیبتوں کو عارض کیا جائے گا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے اوپر ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اس کو فیس کرو، اور اس میں پھر انسان کی اپنی دعا اور وہ ساری چیزیں، ان کا اپنا ایک رول تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ تمام امتحانات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ معاملہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، کہ اگر کوئی چیز تم سے مس ہو جاتی ہے، اگر کچھ نہیں کر پاتے ہو تو دل دکھانے کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اگر اللہ کچھ تمہیں دے دیتا ہے، عطا کرتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ اکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بیلنس رکھو۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ یقیناً مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا، شیخی خورے کو، اکڑنے والے کو، اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو خدا پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد پروردگار ان کی کچھ صفات بیان کرتا ہے کہ یہ اکڑنے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ افراد ہیں کہ جو خود تو
بخل کرتے ہی ہیں، خود تو کنجوسی کرتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی ہی کی طرف تاکید کرتے ہیں اور اس بات کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی خدا کے کاموں کے اندر مال خرچ نہ کرے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور اگر اب بھی کوئی منہ پھیر کر چلا جائے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ یقیناً غنی بھی ہے، ستودہ صفات بھی ہے، صاحب حمد اور صاحب تعریف ہے۔ پروردگار تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہیں انویٹیشن ہے کہ تم اس کام کے اندر اپنا ایک کنٹریبیوشن لے کر آؤ، اپنا ایک رول پلے کرو، ورنہ پروردگار تمہارا کوئی محتاج نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 جس سے آج ہماری گفتگو آگے بڑھے گی، اور ظاہر ہے کہ آج تقریر مختصر ہی ہے، آدھے گھنٹے کی تقریر ہے، اور انشاءاللہ کل بھی یہی سلسلہ رہے گا، لہٰذا میں چاہوں گا کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں اور اس سورہ مبارکہ حدید کو اختتام کی طرف ہم لے جا سکیں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اب یہ آیت وہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جو اپنے رسولوں کو بھیجا تو اس کا پرپس کیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا، اور یہ قرآن مجید کی کئی آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے کہ مقصد کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا۔ مثلا سورہ مبارکہ نحل کے اندر جو 16واں سورہ ہے، پروردگار عالم ایک اوور آل سمری بیان کرتا ہے کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت صرف اللہ کی، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، سرکش خود بھی نہ بنو، خود بھی اپنی حدود کے اندر رہو، اپنی لائنز کے اندر رہو، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی لائنز کو کراس کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈو ناٹ گیٹ یور سیلف ایسوسیٹیڈ ود طاغوت، اپنے آپ کو طاغوت کے ساتھ ایسوسیٹ مت کرو، کبھی بھی یہ کام مت کرو۔ کا ایک مقصد یہ تھا خلاصتاً، عبادت صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کچھ تھے جنہوں نے ہدایت قبول کی، کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا۔ سیروا فی الارض، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، ذرا چیک کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ بہرحال زندگی تو ختم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی امر پٹا لکھوا کر آیا ہو کہ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے زندگی گزارو گے وہ بھی ختم ہو جائے گی، بری طریقے سے زندگی گزارو گے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جو رہنا ہے وہ پروردگار کے پاس ریکارڈ ہے، وہ رہ جائے گا جس کی بنیاد پر پھر آگے کے معاملات ہونے۔ تو ایک جو مقصد وہاں بیان کیا گیا وہ کیا تھا؟ عبادت صرف اللہ کی، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ مشہور آیت جو انہی مجلسوں کے دوران بھی بعض مقامات پر، بعض موقعوں پر میں نے گزارش کی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ خدا نے امیین میں رسول کیوں بھیجا؟ تاکہ انہیں آیتوں کی تلاوت کر کے بتائے کہ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ تمہارا ٹیکسٹ ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ مبارکہ اعراف کے اندر کیا تھا؟ یضع اسرہم، ان کے بوجھ کو ان سے ہٹا دیں، اور اغلال جو انہوں نے خواہ خواہ اپنے آپ پر ایک بہت ساری جو خواہ خواہ دین کے نام پر بہت ساری چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں، ان سے بھی ان کو نجات دے دی جائے۔ جو دین ہے وہ پیور ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، یہ ہے دین، اس کو فالو کرنا ہے۔ خواہ خواہ کی اپنے طور پر اپنی طرف سے بہت سارے امپوزیشنز جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں اس کو بھی ان سے ہٹا دیا جائے، خرافات کو دور کر دیا جائے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم کی وہ مشہور حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کی جو ویلیوز ہیں، جو مورل ویلیوز ہیں، جو ایتھکس ہیں، ان کو ان کی پرائم پر لے کر دکھاؤں اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں، ایک نمونہ بن کر، کہ وہ اخلاق کی جو ایتھکس کی جو ویلیوز ہیں ان کا پرائم کیا ہو سکتا ہے، اس کی معراج کیا ہو سکتی ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کی روایت کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک اور وہ مشہور آیت جو سورہ مبارکہ صف کے اندر بھی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ کے اوپر غلبہ عطا کرے، ڈومیننٹ کر دے۔ حق یہی ہے کہ اسے غالب ہونا چاہیے، اس لیے کہ واقعاً ریئلٹی یہ ہے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے، چاہے یہ بات کافروں کو، مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، انہیں اچھا نہیں لگے گا، مگر کرنے کا کام یہ ہے۔ پیغمبر اکرم کو یہ ٹاسک دیا گیا۔ اب اس آیت کے اندر دیکھیے کہ پروردگار عالم تمام رسولوں کے حوالے سے بطور مجموعی ایک کلیکٹیو کے ٹارگٹس کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں
پھر جو لوگ ہیں عامت الناس، عوام الناس، امت جو ہے، اس کی کیا ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ نازل کی کتاب بھی اور میزان بھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان خود کھڑے ہو جائیں عدل نافذ کرنے کے لیے، ان کے اندر اتنی میچورٹی آ جائے، ان کے اندر اتنا شعور آ جائے کہ عدل کیا ہے، عدالت کیا ہے، جس کے بعد وہ اس کو نافذ کر سکیں، قیام بالقسط کے لیے وہ خود آمادہ اور تیار ہو جائیں. یہ الٹیمیٹلی کہاں تک جائے گی بات؟ آخرکار کہاں تک بات جائے گی؟ ایونچولی ٹارگٹ کیا ہے؟ ایونچولی آخرکار اس نے ہونا یہ ہے کہ آخر میں اس نے ظاہر ہونا ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے امام برحق ہے. جس کی صفت کیا بیان کی گئی کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ آخرکار اس نے زمین کو عدل و انصاف سے، اس طرح سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے کہ جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. تو آخرکار بالکل اینڈ میں رزلٹ اس کے ہاتھوں آنا ہے، لیکن اس سے پہلے کا لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور اس کے لیے یہ سلسلہ پیچھے سے تمام انبیاء رسولوں کے ذہن کے اندر ہے کہ ہمیں اس ڈائریکشن کے اندر قوم کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اسی ڈائریکشن کے اندر کہ زمین کے اوپر عدل کا نظام، قسط کا نظام، ظلم کا خاتمہ، جور کا خاتمہ، کسی کا رائٹ، کسی کا حق غصب نہ ہو، یہ ساری چیزیں ختم کر دینی ہے. جو دین اسلام کا مطمع نظر ہے، جو دین اسلام کا ٹارگٹ ہے، وہ یہ الٹیمیٹلی یہ ہونا چاہیے. آپ سوچئے کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے بار بار اس بات کی تاکید ہے کہ دیکھو ظلم و جور کو وہ ختم کرے گا، عدل و انصاف کو نافذ کرے گا. اب اس کے بعد پھر جو ذہن کے اندر جو مینٹلٹی جو خراب ہوتی ہے، جو نیگیٹو کانسیپٹس آتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ظلم کو جتنا عام کریں اتنا جلد امام کا ظہور ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی علماء کرام تشریف فرمائے، آپ پوچھیے امام خمینی نے جو اپنا وصیت نامہ لکھا تھا اس کے اندر اس مینٹلٹی کو کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے. جیسے کہ باقاعدہ کچھ گروپس اس قسم کے بن گئے تھے خود وہاں پر انقلاب اسلامی سے پہلے، کہ جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ظلم کو جتنا زیادہ ہو سکے پروموٹ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کہا یہی کیا ہے کہ جب آخری امام آئے گا اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، تو ظلم و جور سے بھرو. کیوں؟ تاکہ ہم عدل و انصاف کے لیے امام زمانہ کی راہ کو ہموار کر سکیں اور وہ آئیں اور عدل و انصاف کو نافذ کر سکیں. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا واقعاً یہ مقصود تھا بیان کرنے کا؟ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے ایک دوست نے ایک بہت اچھی مثال دی تھی کبھی، اور میں اسے بہت کوٹ کرتا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور راستے میں کسی نے آپ کو بتایا کہ صاحب اگر اس راستے سے آپ گئے نا تو یقیناً آپ کی گاڑی چوری ہو جائے گی، یا ایک علامت ہے. کا کیا مطلب؟ کہا صاحب اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنے چور وہاں پر موجود ہیں، اتنے ڈاکو وہاں موجود ہیں، اس راستے سے اگر آپ گئے تو لازماً آپ کی گاڑی چوری ہو جائے گی. تو آپ نے کہا کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میری گاڑی لازماً چوری ہو جائے گی؟ ہاں بالکل آپ کی گاڑی لازماً چوری ہو جائے گی. کہا کہ اب آپ کی بات غلط کیسے ہو؟ تو میں اسی راستے سے جاؤں گا تاکہ میری گاڑی چوری ہو اور آپ کی بات سچ ثابت ہو. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل سچ ثابت ہو جائے. اے بندہ خدا، وہ جن کو نہیں پتا ہے وہ خود اس راستے سے جائیں گے، بیچاروں کے ساتھ یہ ہو جائے گا. لیکن تم تو وہ ہو کہ جن کو بتا دیا گیا ہے. جب تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ ایسا معاملہ ہونے والا ہے تو تم کم سے کم ایسے بیوقوف مت بنو، ایسے پاگل مت بنو. نہ اس راستے کے اوپر جاؤ، نہ چور بننے کی کوشش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تو بتا دیا گیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. تو جنہیں نہیں معلوم ہے اور اگر وہ فریب کے اندر آ کر اپنا نقصان کروا لیں تو بات سمجھ نہیں آتی ہے. مگر جو آل محمد کے ماننے والے ہیں انہیں تو بتا دیا گیا ہے کہ ظلم و جور کا زمانہ آئے گا تو ہم کیا کریں؟ کہ یقوم الناس بالقسط. تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم عدل و انصاف کے پرچارک بنو، تم تو اس کو پروپیگیٹ کرنے والے بنو، تم تو اس کو پریچ کرنے والے بنو. اس لیے کہ بہرحال معمولی چھوٹا مختصر صحیح مگر ایسا گروہ ہوگا کہ جو عدل و انصاف کے اوپر ہوگا. ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر ظلم و جور ہو رہا ہے اور ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی ہے تو ظالم ظلم کس پر کر رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ ظلم و جور، بہت ظلم و جور، بہت وہ ظالم ظلم کر رہا ہے. تو وہ ظلم کس کے اوپر کر رہا ہے؟ تو ایک مظلوموں کا گروہ بھی تو ہوگا. تو جو مظلوموں کا گروہ ہے اور جو ظالموں کا گروہ ہے، تو آل محمد کے ماننے والے کن کے ساتھ ہوں گے؟ ظالموں کے ساتھ ہوں گے یا مظلوموں کے ساتھ ہوں گے؟ آل محمد کے ماننے والے سب کچھ کر سکتے ہیں، ظلم نہیں کر سکتے، ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے وہ پہلی بات جو تھی کہ بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت،
عبادت صرف اللہ کی، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظالموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کے ساتھ تم وابستہ نہیں ہو سکتے. اور اگر ایک انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک سکے، تو کم سے کم اتنا تو اسے کرنا ہوگا کہ دل میں اسے برا محسوس کرے، وہ اپنی زبان سے کم جہاں موقع ملے اس کا اظہار کرے، اور اگر خدا کبھی طاقت دے تو وہ اپنی طاقت کا بھی بھرپور استعمال کرے اور اس کے ذریعے سے ظالم کو روکے، ظلم کرنے سے روکے. آپ نے غور فرمایا یہاں پر جو چیزیں نازل کی گئی ساتھ میں وہ کیا ہے کہ ایک تو ہم نے رسول کو بھیجا، لقد ارسلنا رسولنا، کس کے ساتھ بھیجا؟ بالبینات، بینات کے ساتھ بھیجا. بینات کے اندر وہ تمام معجزے بھی آ گئے جو ایک رسول دکھاتا ہے ان آرڈر ٹو جسٹیفائی ہز کلیم. وہ جو پروفٹ پروکلیم کر رہا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی معجزہ تو ہونا چاہیے. وہ سارے معجزات، وہ سارے عقلی دلائل، وہ سارے آرگومنٹس، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے نازل کیا کتاب کو بھی نازل کیا. ہر رسول ہر نبی کتاب لے کر نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن ہر نبی کوئی قانون حیات لے کر آیا یا نہیں لے کر آیا، چاہے وہ بنیادی قوانین ہو، وہ لے کر آیا یا نہیں لے کر آیا. کتاب ایک تو بالکل پراپر فارم کے اندر ایک کتاب ہے کہ بین دفتین، کہ ایک بائنڈڈ ہے، درمیان میں کچھ کاغذوں کا مجموعہ ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ وہ تو ایکسیلنٹ، اس کا مصداق بنے گا. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزوں کو لکھ دیا گیا، اس کی کتابت کر دی گئی، اس کو تحریر کر دیا گیا. تو وہاں پر وہ کتبہ یا کتابت جو آتا ہے وہ دستور حیات کے لیے، ایک نظام العمل کے لیے، ایک کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس لا کے لیے، اس قانون حیات کے لیے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ علامہ سید علی نقی نقوی صاحب نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور دیگر تمام علماء نے بھی اپنے اپنے طور پر کہا کہ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر وہ کتابیں جتنی بھی آئیں وہ ساری کی ساری رسولوں ہی کے ساتھ آئیں، لہٰذا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے کتاب کو نازل کیا، اور بالکل کیا، ہمارے دور میں تو یقیناً کیا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے کتاب کو نازل کیا، اور کس کو نازل کیا؟ والمیزان، میزان کو نازل کیا. کتاب کو بھی نازل کیا، میزان کو بھی نازل کیا. میزان کا مطلب کیا ہے؟ اسکیل. میزان کا مطلب کیا ہے؟ ترازو. ترازو کا کام کیا ہے؟ تولنا. تول کر کیا بتانا کہ کتنا وزن برابر ہوا یا نہیں ہوا، کمی کتنی ہے، زیادتی کتنی ہو گئی. بہت توجہ کیجئے گا، یعنی وہ یارڈ اسٹک، وہ اسٹینڈرڈ کہ جس کے ذریعے سے یہ چیک کیا جا سکے کہ کتنی کمی باقی ہے اور کتنا اضافہ ہو گیا. اگر وہ کمی ہے تو اس کمی کو دور کیا جائے، اور اگر اضافہ ہے تو اس اضافے کو ختم کر کے اس کے برابر لایا جائے، اس لیے کہ معیار وہ ہے. بہت توجہ کیجئے گا، معیار وہ ہے. اب یہ چیز جیسے فار ایگزامپل آپ جائیں اور آپ کہیں کہ صاحب مجھے 2 کلو گرامز کیا چاہیے، مثلا مجھے خود امرود بہت پسند ہے، گاوا، آپ نے کہا گاوا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ لے کر آ گئے. اب وہ 2 کلو جو ہے اس کو 2 کلو گرام ہی ہونا چاہیے، اس کے اندر کمی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر اضافہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اس کا کام. کیا ہر چیز کو ہم اسی طرح سے تولتے ہیں؟ ہر چیز کو اسی طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. مثلا اگر آپ جائیں اور دودھ لینے جائیں تو کیا دودھ کو اس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو تولتے ہیں کہ مثلا وہ کتنا کلو گرام کے اندر، اس کو آپ لیٹر کے اندر، اور لیٹر ناپنے کے لیے، اس کو میجر کرنے کے لیے اس کے انسٹرومنٹس الگ ہیں. اسی طرح سے اگر آپ مثال کے طور پر الیکٹریسٹی کتنی کنزیوم کی، کیا اس الیکٹریسٹی کی کنزمپشن کے لیے آپ کے پاس کوئی باقاعدہ ترازو ہے کہ جس کے اندر آپ بات ڈالیں، یا اس کے اندر کوئی ایک پین کے اندر کچھ ڈالیں اور دوسرے پین کے اندر الیکٹریسٹی کو ڈالیں؟ تو نہیں ڈال سکیں گے. تو اس کو میجر کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا، اس کے لیے میٹرز ہوتے ہیں، ان میٹرز کے ذریعے سے اس کو میجر کیا جاتا ہے. اسی طرح سے گیس کو کنزیوم کتنا کیا، اس کے لیے میٹرز ہیں، اس کا الگ طریقہ ہے. اس شیئر کے اندر وزن نہیں ہے، اس شیئر میں بڑا وزن ہے، تو اگر ترازو میں ڈالیں گے تو دونوں برابر ہیں. اگر آپ ترازو میں ڈالیں، ایک کاغذ کے اوپر اگر غالب کا شیئر لکھ کر ڈالیں اور دوسرے حصے کے اندر میرا کوئی شیئر، میں تو شیئر کہتا ہی نہیں ہوں، لیکن اگر ڈالیں تو برابر ہو جائیں گے دونوں کے دونوں، جبکہ زمین تو آسمان فرق ہوگا. تو یہ کیا ہو گیا کہ نہیں، اس کا میجر کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اس کا وزن چیک کرنے کا طریقہ مختلف ہے. کہ یہاں پر پروردگار عالم نے کہا میزان، کہ ہم نے ترازو بھی نازل کی ہے. تو یہ ترازو کس کو کہا گیا؟ اب روایات کے اندر ہمارے پاس جو انداز آیا ہے اور زیارتوں کے اندر جس طرح سے معصومین کو مخاطب کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ جملہ بھی آیا ہے کہ السلام علیکم یا موازین الاعمال.
ہمارا سلام ہو آل محمد آپ پر جسے اللہ نے میزان قرار دیا ہے. یعنی اب جس کا عمل جتنا آل محمد سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. نہ ان سے آگے بڑھنے کی اجازت ہے، نہ ان سے پیچھے رہنا کوئی کمال مانا جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ لے یقوم الناس بالقسط، کہ ان سب کے بعد مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ اس نمونے کو دیکھیں، اس یارڈ اسٹک کو دیکھیں، اس میزان کو دیکھیں اور اس کے مطابق پھر وہ عدل و انصاف کو سمجھے اور اس کے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو اگر وہیں پر گڑبڑ ہو جائے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اگر وہ اسکیل، اگر وہ ترازو، اگر اسی کے اندر خرابی ہو جائے تو صحیح ایکچوئل میجرمنٹ، ایکچوئل ویٹیج جو ہے اس کو ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا، مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا. لہذا اسے معصوم ہونا بھی ضروری ہے کہ عصمت وہاں پر موجود ہو. واپس سنیے گا، لقد ارسلنا، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا، بالبینات، بینات کے ساتھ. وہ تمام معجزات، وہ تمام دلائل، عقلی آرگومنٹس، وہ سب اس کے اندر آ گئے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا. والمیزان، میزان کو بھی بھیجا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کیوں؟ تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں عدل و انصاف کے قیام کے لیے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے حدید کو بھی اتارا. یہی وہ آیت جس کی وجہ سے سورہ کا نام پڑا سورہ حدید. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے حدید کو اتارا، آئرن کو اتارا، آئرن کو پیدا کیا. انزالہ ایاہ ای خلقہ، جو روایات کے اندر بھی آیا، مفسرین نے بھی کہا کہ اس کو نازل کیا یعنی اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نازل کیا یعنی خلق کیا کے معنی میں آ سکتا ہے. لیکن جیسا کہ روایات کے اندر آیا، روایات کی تصریح کے ساتھ، تائید کے ساتھ، سپورٹ کے ساتھ، اور مفسرین نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ اس خلق کو باقاعدہ ظاہری طور پر نازل کرنا بنانے کے لیے پروردگار عالم نے ایک موقع پر یہ کام کر کے دکھایا کہ لوہے کو زمین کے اوپر اتار دیا. اور وہ کون سا موقع تھا؟ کہ جب احد کے میدان میں ذوالفقار حیدری نازل ہو رہی تھی اور جبریل کا ترانہ گونج رہا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے لوہے کو بھی پیدا کیا، اس کو بھی نازل کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ بھی یاد رکھو کہ اس کے اندر باس شدید ہے، جنگ کا سامان ہے، قوت ہے اس کے اندر. اب ظاہر ہے کہ یہ جو کام کرنا ہے، اگر مثال کے طور پر پراپر وے کے اندر اس طرح کے میزان نظر میں ہے، کتنا آگے بڑھنا ہے، کتنا پیچھے رہنا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں پیچھے رہنا ہے، کس قدر آگے بڑھنا ہے، کس قدر پیچھے، سب ذہن کے اندر ہے. امام ہے تو امام کی موجودگی میں، امام نہیں ہے، غیبت میں ہے تو نائب امام کی انسٹرکشن میں. اس نائب امام کی اہمیت کیوں ہے، مرجع کی اہمیت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ مرجع اس کو کہتے ہیں کہ جس نے امام کی زندگی کو اتنا کامل اسٹڈی